بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ڈاکٹر مظہر وارث۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کی زندگیوں میں برکتیں اور آسانیاں عطا فرمائے۔ آج ہم شروع کریں گے اپنا چوتھا برج، جسے برج سرطان کہا جاتا ہے اور انگلش میں اسے کینسر کہتے ہیں۔ اور اگر ہم اس کے رولنگ پلینٹ کی بات کریں تو رولنگ پلینٹ اس کا قمر، جسے مون بھی کہا جاتا ہے، اور ان کے لیے دیکھیں گے کہ مارچ 2022 کیسا رہے گا، سٹار کی پوزیشن کیا ہوگی، کیا ٹرانزٹ ہوں گے ان کے ہاروسکوپ کے اندر۔ اور مزید آپ کے لیے ایک اپڈیٹ کہ میں نے آپ لوگوں کے لیے ایک ویب سائٹ ڈیولپ کی ہے اور جس کے اندر تمام چیزیں موجود ہیں، ویکلی ہاروسکوپ انگلش اردو لینگویج میں، اور منتھلی ہاروسکوپ انگلش اردو لینگویج میں، ایئرلی ہاروسکوپ انگلش اردو لینگویج میں، اور ڈیلی جو اسٹرالوجی ہے، ڈیلی ہمارے پاس جو ڈے کے اندر ایونٹس ہوتے ہیں، پازیٹیو نیگیٹو ٹپس آف دی ڈے اسٹرالوجی کے پوائنٹ آف ویو سے، وہ بھی موجود ہے انگلش اور اردو لینگویج میں۔ مزید اس کے اندر آپ کے کوشچن جو آنسرز ہوں گے اس کے بھی ایک پیج بنایا گیا ہے، وہ بھی موجود ہے۔ آپ کے جو سوال ہیں اس کو ایڈریس کیا جائے گا یوٹیوب چینل پر بھی، کمنٹس باکس میں، اور کوشچن اور آنسر کے پیج میں بھی۔ مزید اگر آپ پروفیشنل کنسلٹیشن کرنا چاہتے ہیں، وہ پیڈ سروسز ہیں، وہ بک اپائنٹمنٹ کے نام سے پیج ہے، اس میں آپ فارم فل کریں گے، اور اس سے ریلیٹڈ اگر کوئی انفارمیشن ہے تو وہ FAQ فریکوینٹلی آسک کوشچن کا پیج ہے، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ تھی اپڈیٹ۔ اب ہم شروع کرتے ہیں اپنا فورتھ زوڈیک سائن یعنی برج سرطان۔ برج سرطان والے افراد کے اگر ہم بات کریں تو ایموشنل سینسٹیو لوگ ہوتے ہیں، بہت اچھی ان کی نیچر ہوتی ہے، اور بہت ہی چیزوں کو ڈیپلی آبزرو کرتے ہیں، ایموشنز ان کے اوپر غالب رہتے ہیں، اور لونگ پرسن ہوتے ہیں۔ کسی کے ساتھ ان کا یعنی کہ لڑائی جھگڑا اس طرح کا ان کا مزاج نہیں ہوتا۔ اب ہم بات کرتے ہیں ان کی مارچ کے اندر جو ٹرانزٹ پوزیشن ہے وہ کیا ہے۔ یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو اس پوائنٹ آف ویو سے کینسر والے افراد جو ہیں ان کے لیے سٹار کی جو پوزیشن ہے وہ پوزیشن اچھی ہے، اور اس میں اگر ہم ان کی پہلے ہیلتھ کو دیکھیں، ہیلتھ کے پرسپیکٹو میں جوپیٹر ان کے اسینڈنٹ کو اسپیکٹ کر رہا ہے، 5th اسپیکٹ اس کی وہاں پر موجود ہے، سن بھی اسپیکٹ کر رہا ہے، مون بھی اسپیکٹ کرے گا اپنے ہی گھر کو، اور یہ 2 مارچ اور 3 مارچ یہ ایک راج یوگ بھی بنا ہوا ہے۔ یہ بہت اچھا ان کے لیے ٹائم پیریڈ ہوگا، امپورٹنٹ نیچر کے کام کرنا، پروجیکٹس کرنا، یہ ان کے لیے بہت سوٹیبل رہے گا، بہت بہتر رہے گا۔ ہیلتھ کے پوائنٹ آف ویو سے ان کے لیے ایک اچھا ٹائم پیریڈ نظر آتا ہے، یہ اس ٹائم پیریڈ میں یہ کر سکتے ہیں۔ اور اگر ہم بات کریں ان کی فائنینشیل پوزیشن کے پوائنٹ آف ویو سے بھی ان کے لیے یہ ایک اچھا ٹائم پیریڈ ہے۔ 5th ان کا جو 2nd ہاؤس کا لارڈ ہے شمس یعنی سن، وہ ان کے 9ویں گھر میں ہے، اور 9ویں گھر کا لارڈ بھی یہاں پر موجود ہے۔ یہ ایک بہت بہترین راج یوگ، ان کی لک کو سپورٹ کرنے والا کمبینیشن بنا ہوا ہے۔ فائنینشیل پرسپیکٹو میں گین ہوگا، انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں، ان کو بہت ہی ان کی فائنینشیلی گروتھ نظر آ رہی ہے انویسٹمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے۔ اور اگر یہ کام کرتے ہیں کوئی میڈیسن سے ریلیٹڈ اور ہاسپٹل سے ریلیٹڈ کام کرتے ہیں، مینجمنٹ سے ریلیٹڈ ان کے کوئی اگر پروجیکٹس ہیں، کوئی آنرز ہیں، یہ ان کے لیے یہ بہت سوٹیبل رہے گا یہ منتھ اس پوائنٹ آف ویو سے۔ اب ہم بات کرتے ہیں ان کی ایگریمنٹس کے حوالے سے، سبلنگ سے ریلیشن شپ کے حوالے سے، شارٹ ٹریولز ود ان کنٹری فار پرپز آف یور ورک، اس پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم دیکھیں تو مرکری جو ہے یہ ان کے 8ویں گھر میں موجود ہے، اور یہ 10 سے 11 مارچ تک یہاں پر رہے گا۔ 11 مارچ کے بعد یہ ٹرانزٹ کرے گا ان کے 9ویں گھر میں۔ تو یہاں پر اس حوالے سے ان کو 11 مارچ تک تھوڑا سا محتاط ہو کر چلنا ہے ایگریمنٹس کے پوائنٹ آف ویو سے، اور مزید اپنے سبلنگ سے ریلیٹڈ ریلیشن شپ، یہاں پر کوئی اختلاف پیدا ہو سکتا ہے بہن بھائیوں کے درمیان، اس طرح کی سچویشن کریٹ ہو سکتی ہے، لیکن یہ 11 مارچ سے سچویشن چینج ہو جائے گی، اور ایگریمنٹس کرنا چاہتے ہیں تو یہ کر سکتے ہیں، ان کے لیے
فیوریبل ہوگا اور وہ بینیفیشل رہے گا ان فیوچر. اگر کوئی سوشل میڈیا سے ریلیٹڈ پروجیکٹس شروع کرنا چاہتے ہیں، ویب سائٹ لانچنگ ہے، بلاگنگ کرنا چاہتے ہیں، یوٹیوب بنانا چاہتے ہیں چینل، فیس بک سے ریلیٹڈ کوئی یہ پیج یا اس طرح کے کوئی بھی چیزیں لانچ کرتے ہیں، تو یہ ان کے لیے بہتر رہے گا 11 مارچ سے. بہت پازیٹیو سوٹیبل ان کے لیے یہ ٹائم پیریڈ رہے گا. اب ہم بات کرتے ہیں ان کی پراپرٹی سے ریلیٹڈ میٹر، پراپرٹی کی سیل پرچیز، گھر کے انوائرمنٹ کی، والدہ سے ریلیٹڈ میٹرز، ان کی ہیلتھ. اس پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم دیکھیں تو ان کے جو 4th ہاؤس کا لارڈ ہے وینس، وہ ان کے اس وقت 7th ہاؤس میں موجود ہے، اور یہاں مارس بھی موجود ہے. مارس ان کے 5th ہاؤس کا بھی لارڈ ہے، 10th ہاؤس کا بھی لارڈ ہے، اور ان کے 7th ہاؤس میں موجود ہے. تو یہ ایک بہت اچھا کمبینیشن بنا ہوا ہے ان کی پراپرٹی سے ریلیٹڈ بھی، پراپرٹی کی سیل، پراپرٹی کی پرچیز، کنسٹرکشن آف ہاؤس کرنا، اور اسی طریقے سے والدہ کے ریلیٹڈ میٹرز، ان کی ہیلتھ، ان کے ساتھ ریلیشن شپ، یہ بہت اچھی چیزیں نظر آتی ہیں. ہوم انوائرمنٹ کی بات کریں تو اس پوائنٹ آف ویو سے ان کے گھر کے معاملات بھی بہتر اور اچھے رہیں گے، گھر کا انوائرمنٹ بہت اچھا نظر آتا ہے. اب ہم بات کرتے ہیں ان کی ایجوکیشنل پوائنٹ آف ویو سے، ان کی تعلیم کے میٹرز، ان کی محبت کے معاملات. اس حوالے سے دیکھیں تو کیتو یہاں پر ان کے 5th ہاؤس میں موجود ہے. یہاں پر پرابلمز نظر آ رہی ہیں اسٹڈی کے ریلیٹڈ، لیکن اس ٹائم جو مارس ہے اس کی پوزیشن بہت اچھی ہے. مارس ایگزالٹیشن کی پوزیشن میں ہے. یہاں پر اس پوائنٹ آف ویو سے ایجوکیشن میں کامیابی، ایڈمیشن ملنا، اور اگر محبت کے معاملات کی بات کریں تو بھی ان کے لیے ایک اچھا ٹائم پیریڈ ہے. محبت کے معاملات میں اگر بریک اپ ہوا ہے تو ری یونین ہوتا نظر آ رہا ہے. اس پرسپیکٹو میں یہ چیزیں ان کے لیے بہتر رہیں گی مارچ کے اندر. اب ہم بات کرتے ہیں ان کی لیٹیگیشن میٹر یا کوئی سروسز یا لون سے ریلیٹڈ میٹر. اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو 6th ہاؤس کا لارڈ جو ہے جوپیٹر، وہ 9th ہاؤس پہ موجود ہے. 9th ہاؤس اپنا گھر ہے، بہت اچھا ہے، بہت پازیٹیو ہے. اور کینسیرین کے لیے ان کے جو 9th ہاؤس میں 9th ہاؤس کا لارڈ اور ود سن، یہ بہت بہترین کمبینیشن بنا ہوا ہے. یہاں پر اگر کوئی لیٹیگیشن کا کوئی ڈیسیجن ہوتا ہے تو ان کی فیور میں ہو سکے گا، وہاں سے ان کو پیسے بھی ملتے نظر آ رہے ہیں. اور اسی طریقے سے لون وغیرہ اگر نہیں مل رہا، لون مل سکے گا. اور کوئی سروسز اگر یہ دیتے ہیں تو اس حوالے سے بھی ان کو مزید پروجیکٹس ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اب ہم بات کرتے ہیں ان کی، اگر بزنس کی بات کریں، بزنس کے پرسپیکٹو میں دیکھیں تو یہاں پر وینس بھی ہے، مارس بھی ہے. مارس ان کے ٹرائن اور اینگولر کا کمبائن لارڈ ہے، اور وینس ان کے 11th اور 4th کا کمبائن لارڈ ہے. یہاں پر ان کے لیے ایک اچھا ٹائم نظر آتا ہے، منتھ نظر آتا ہے. بزنس کی ارننگ بڑھنے کے حوالے سے، بزنس کے اندر گروتھ کے حوالے سے، پارٹنرشپ کے حوالے سے یہ ایک اچھا ٹائم پیریڈ ہوگا. میرج کے پرسپیکٹو میں دیکھیں تو میرج کے پرسپیکٹو میں بھی یہ ان کے لیے ایک اچھا ٹائم پیریڈ نظر آتا ہے. میرج کرنا، نکاح کرنا، منگنی کرنا، یہ ان کے لیے بہت اچھا رہے گا اس ٹائم پیریڈ میں. اب ہم بات کرتے ہیں فارن میں ٹریول، ویزا، امیگریشن، ہائر اسٹڈیز. کینسر کے ریلیٹڈ جو لوگ ہیں ان کے لیے ویزا، ان کو ویزا مل سکتا ہے، امیگریشن انشاءاللہ مل سکے گی، ہائر اسٹڈیز کمپلیٹ ہوتی نظر آ رہی ہے، آپ کا ریسرچ تھیسس اپروو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. مزید اس کے اندر آپ کے حج، عمرہ، زیارت، اس طرح یا کوئی ٹریولنگ ہولی پلیسز پہ کرنا چاہتے ہیں، اس پوائنٹ آف ویو سے بھی یہ آپ کے لیے بہت اچھا ٹائم پیریڈ نظر آتا ہے. اب ہم بات کرتے ہیں ان کی کیریئر کی، ان کی جاب کی. جاب سے ریلیٹڈ اگر ہم بات کریں تو مارس جو ہے وہ ایگزالٹیشن بہت اچھی، بہت پازیٹیو پوزیشن میں موجود ہے، آپ کے 7th ہاؤس میں موجود ہے. کیریئر کے اندر بوسٹ ملنا، کیریئر کے اندر اپ گریڈیشن ہونا، جاب کے اندر چیزیں پازیٹیو، پوسٹنگ، اچھی جگہ پوسٹنگ، پروموشن، سیلری انکریز ہونا، انسینٹیو ملنا، یہ تمام چیزیں آپ کی نظر آتی ہیں. اور اگر آپ کے جاب پر آلریڈی کوئی پرابلم چل رہے ہیں تو وہ انشاءاللہ اس منتھ میں سالو ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو اس پرسپیکٹو میں کیریئر کے پوائنٹ آف ویو سے یہ بہت اچھا ہے. آپ کے لک کے فیکٹر کے پوائنٹ آف ویو سے بات کریں تو سن اور جوپیٹر یہاں پر موجود ہے. یہ سن یہاں پر 21 مارچ تک رہے گا، تو یہ آپ کے لیے بہت فیوریبل ہے. کینسر والے افراد کے لیے یہ ٹائم پیریڈ، اس منتھ میں آپ نے میکسیمم بینیفٹ حاصل کرنا ہے اس ٹائم پیریڈ سے.
جو امپورٹنٹ نیچر کے پروجیکٹس ہیں وہ آپ اس کو ضرور کیجیے گا، آپ کو اس کا بہت پازیٹیو امپیکٹ ملے گا ان فیوچر۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔